کچھ کہتے ہیں یار ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا تو فلاں بندہ بیچ میں آڑ بنا ہوا ہے، وہ فلاں بندہ بیچ میں آڑ بنا ہوا ہے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے، لڑکا ظاہری بات ہے جب کچھ عرصہ گزار لیا ٹائم پاسنگ کرنے کے بعد، پھر جب شادی کا وقت ہے تو کہتے ہیں میرے گھر والے نہیں مان رہے جی. تمہارا کسی قسم کا بھی کوئی دشمن ہے، ہر دشمن کو بے نقاب کرنے کا ایک خاص اسم اعظم ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں. نام کے اعداد نکال کر ان کے اعداد کے مطابق آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں. جو نہیں مان رہا تھا وہ خود آئے گا گھر میں رشتہ لینے کے لیے انشاءاللہ. جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، نہیں مان رہا کسی طریقے سے بھی، اس کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، وہ خود چل کر آپ کے گھر کی دہلیز پہ آئے گا انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ وظیفہ بھی ایک دوست کی فرمائش پر بنایا جا رہا ہے کہ دشمن کو بے نقاب کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے. یاد رکھیے گا کہ دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک جانی دشمن بھی ہوتا ہے کہ اس کی چال معلوم کرنے کے لیے، یا ایک روحانی دشمن بھی انسان کا ہوتا ہے جو کہ انسان کو مالی طور پر اور روحانی طور پر انسان کو تکلیف دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جادو کرتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھ پر کون جادو کر رہا ہے، اور لوگ ظاہری بات ہے پھر فون کرتے ہیں کسی کی طرح، بھی آپ بتائیں کون ہمیں جادو کر رہا ہے، کون ہمارے خلاف چال چل رہا ہے. تو ان سب معاملات میں آج کا جو میں ایک اسم اعظم بتانے لگا ہوں، یہ ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے نا، انشاءاللہ العزیز اس اسم اعظم کے ورد کی برکت سے دشمن آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور کوئی یہ بھی ہوتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں یار ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا تو فلاں بندہ بیچ میں آڑ بنا ہوا ہے، وہ فلاں بندہ بیچ میں آڑ بنا ہوا ہے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے، لڑکا ظاہری بات ہے جب کچھ عرصہ گزار لیا ٹائم پاسنگ کرنے کے بعد، پھر جب شادی کا وقت ہے تو کہتے ہیں میرے گھر والے نہیں مان رہے جی. اور کبھی کبھار ایسا لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر اس دشمن کو بھی بے نقاب کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی خاص وظیفہ ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے گھر والے منع کر رہے ہیں، یہ خود بدنیتی پہ چل رہا ہے، خود ہمارے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے. یعنی تمہارا کسی قسم کا بھی کوئی دشمن ہے، ہر دشمن کو بے نقاب کرنے کا ایک خاص اسم اعظم ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں. لیکن ہر اسم اعظم کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس اسم اعظم کی بھی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشہد ضروری ہے، ہر حال ضروری ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو یہ فتنوں کا دور ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا یمسی مومنا ویصبح کافرا. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آ جائے گا، لوگ صبح نو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے. وجہ یہ ہوگی کہ اتنا فتنوں کا دور ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ میرے یار زبان سے کون سا کلمہ کفر نکل رہا ہے. اور آج یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہر قدم قدم پہ ایک انسان کو نیا فتنہ ملتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت فتنے اس طرح دنیا پہ آئیں گے جس طرح پانی کے قطرے گرتے ہیں. اب پانی کا جب بارش آتی ہے، جب پانی کا قطرہ گرتا ہے تو کہاں نہیں گرتا،
ایک ایک آدمی کے سر پہ 4 4 5 5 10 10 100 100 قطرہ گر جاتا ہے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں پانی کے، اسی طرح فتنے گریں گے۔ اور آج وہ دور ہے، اس دور کے اندر اس طرح کے فتنہ پر دشمن یا ہر قسمی دشمن کو بے نقاب کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اور کلمہ بھی اس لیے میں بتاتا ہوں تاکہ کوئی کلمہ کفر نکل بھی جائے تو دوسری نماز جب پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد جب ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے تو اسلام جناب علی ایمان تجدید ایمان ہو جائے گا۔ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا اسے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کچھ دوست احباب کومنٹ میں دیکھ رہا تھا تو دوست احباب لکھ رہے تھے کہ یار وظیفہ تو چھوٹا ہوتا ہے، آپ اتنا لمبا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، وظیفہ بتانے کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھی جناب علی یہ لفظ ہے، یہ پڑھیں، یہ فلاں کام کے لیے، 1 منٹ کا بھی نہیں ہے۔ جب تک اس کا علاج اور اس کا پرہیز نہیں بتائیں گے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی بھی اگر حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دوائی دیتا ہے تو دوائی دیتے وقت اس دوائی کا پرہیز بھی بتاتا ہے کہ جی یہ دوائی ہے، اس کو اس طریقے سے کھانا، لیکن اس کا یہ پرہیز ہے، اگر پرہیز کریں گے تو دوائی فائدہ دے گی، اگر پرہیز نہیں کریں گے تو دوائی کبھی نہیں فائدہ دیں گی۔ جب تک یہ شرائط ہیں آپ مکمل ان کو نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو فائدہ دیں گے وظائف؟ اس لیے غور سے سن لیا کریں کہ جو شرائط ہوتی ہیں، ہم ایسے شرائط نہیں بتاتے۔ ویڈیو ٹھیک ہے لمبی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں فائدہ بھی تو آپ لوگوں کا ہے۔ ہم تو حکیم ہیں، ہم نے تو دوائی دینی ہے، مرض دے کر دینی ہے نا، ایسے تو اندھے دو تو دوائی نہیں دے دینی۔ ظاہری بات ہے، مرض دیکھیں گے، اس مرض کا علاج کریں گے۔ الحمدللہ ہم حکماء لوگ ہیں، حکیم ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط نہیں کریں گے تو وظیفہ ہی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر قسمی گناہ سے توبہ لازمی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ گناہ توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے انسان کے دشمن تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دل کی ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ تو توبہ کریں گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، یہ اس وظیفے کی دوسری شرط تھی۔ اور تیسری شرط یہ ہے روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کریں، اور 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کرنے سے محبت اور شوق کے ساتھ کریں تو ایک تو ثواب ہوتا ہے، دوسرا دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر بھی مشکلات دور کرتی ہے اور آخرت میں بھی مشکلات دور کرتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے الحمدللہ کافی تعداد میں طلباء مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی طلباء کی خاطر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ طلباء رب کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ جب زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں نا دین کے طالب علم، حضور کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ننھے منھے طلباء قرآن پڑھنے والے
جب زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں رب کی رحمت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. اتنا پیار آتا ہے فرشتوں کو. اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے روزانہ کی بنا پہ، یار آپ خود دیکھیں کہ رب کی رحمت کو کتنی آپ دعوت دے رہے ہیں. گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، نحوستیں دور ہوں گی. قرآن پڑھا جائے گا، جادو ٹونے ختم ہوں گے. قرآن پڑھا جائے گا، دل کی مرادیں پوری ہوں گی. قرآن پڑھا جائے گا، رزق وسیع ہوگا. قرآن پڑھنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. اس لیے روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کر لیا کریں. ہاں زیادہ کرنا چاہیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس وظیفے کی صرف 2 رکوع ہیں، شرط ہے. زیادہ کرنا چاہیں تو کیا ہی بات ہے، ثواب ہی ثواب ہے. اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ چھوٹا سا صدقہ لازمی کیا کریں. اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو. ساتھ مسجد بن رہی ہے، غریب غربا ہیں، ان پہ خرچ کر دیں. لازمی صدقہ کیا کریں. کہ ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے. ہاں صدقہ جاریہ بنائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو رب کے دیے ہوئے رزق کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. کہ اسی کے پیسے سے مسجد کے تعمیراتی کام میں جو چیز بھی لگ جائے گی، وہ چیز جب تک لگی ہے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. وہ چیز گر کر ریت کا ذرہ بن چکی ہے، فرش کے کام آ چکی ہے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ رہیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی لگاتا ہے نا، مولا کریم اس کا بھی گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے. دوستو یہ صدقہ جاریہ ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسہ میں درسگاہ زیر تعمیر ہے. کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں حصہ ضرور ڈالیں. یہ درسگاہ ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ مسافر طلباء تہجد کی نماز پڑھ کر یہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے جا چھٹی ہوتی ہے. سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے اور اپنے معاونین کے لیے خصوصاً دعا کی جاتی ہے. کوشش فرمائیں کہ مسافر طلباء کی دعا کا حصہ بنیں. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب جب قبر کے اندر آپ دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. دوستو یہ ایک خاص چیز ہے. اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو لازمی صدقہ کریں. اسم اعظم کو کرنے سے پہلے یہ مکمل شرائط ہیں اور ان شرائط پر مکمل عمل کر کے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کریں. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دشمن بھی بے نقاب ہوگا، دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی اور شادی بھی جہاں چاہتے ہیں وہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. دشمن کو پھر بے نقاب ہوتا دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں آپ کو خود کو پتہ چلے گا کہ کون ہے جو میرے رشتہ کے لیے نہیں مان رہا. ایسے تو سارے بہانے بنانے والے ہوتے ہیں، جی فلاں گھر والے نہیں مان رہے، جی میرا فلاں بھائی نہیں مان رہا، جی میرا باپ نہیں مان رہا. آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ کون ہے جو رشتے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. آج کا یہ سبق میں چلتا ہوں اس سبق، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس سبق کو کوشش کریں کہ جمعرات کی رات کریں. اگر جمعرات کی رات کرنا چاہتے ہیں تو 1000 مرتبہ جمعرات کی رات پڑھیں. اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، نماز عشاء پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر جناب علی 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پڑھ کر پھر 1000 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں، مولا کریم انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اور دوسرا اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ کو رشتہ نہیں مل رہا یا رشتے کے لیے وہ مان نہیں رہے، آپ
اندازہ کریں کہ کون شخص ہے جو اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا. آپ پہلے اس اسم اعظم کے ذریعے اس دشمن کو بے نقاب کریں. جب وہ بے نقاب ہو جائے گا پھر اس کے نام کے اعداد نکال کر، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے نام کے اعداد پہ، چینل پہ دیکھیں، نام کے اعداد نکال کر ان کے اعداد کے مطابق آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں. جو نہیں مان رہا تھا وہ خود آئے گا گھر میں رشتہ لینے کے لیے انشاءاللہ العزیز. یا جناب علی جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، نہیں مان رہا کسی طریقے سے بھی، اس کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، وہ خود چل کر آپ کے گھر کی دہلیز پہ آئے گا انشاءاللہ العزیز. اور اگر اسم اعظم کو آپ پڑھتے ہیں کہ یار میں جدھر چاہوں فتح ہی فتح ہو، ہر بندہ مجھے پیار کی نظر سے دیکھے، ہر بندے پر جناب علی میری بات اثر کرے، تو پھر ایسا کریں 40 دن تک لگاتار ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھیں 40 دن تک. یہ طریقہ کار تھے اسم اعظم کے پڑھنے سے. اب تمہاری دل کی مراد ہے، جو دل کی مراد ہے اسی مراد کے مطابق اس اسم اعظم کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا ولیو، یا ولیو، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف ایک ہی اسم اعظم ہے. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اگر ان شرائط کے ساتھ آپ پڑھیں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ دشمن بے نقاب ہوگا. اگر ان شرائط کے ساتھ آپ پڑھیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کی دہلیز پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا